تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ سیدھی بات کرتا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں۔ جی، اس کا موضوع ہے مسلم والدین کی ذمہ داریاں، اور یہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ دراصل اس کا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ والدین یا تو اپنی نسلوں کو بچا رہے ہیں یا انہیں تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس مواد کا جو لہجہ ہے نا وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی عام سی پیرنٹنگ گائیڈ نہیں ہے جو نرمی سے مشورے دے رہی ہو، یہ ایک فوری، ایک اہم کال ٹو ایکشن ہے، ایک مشن۔ بالکل۔ یہ والدین کے کردار کو محض ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک مشن کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسا مشن جس کے نتیجے یعنی صرف اس دنیا تک نہیں ہے بلکہ نسلوں تک جاتے ہیں۔ جی، نسلوں اور آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ شروع میں ہی یہ چونکا دینے والا سوال پوچھتا ہے کہ کیا آپ اپنی نسلوں کے محافظ ہیں یا ان کی تباہی کا سبب؟ بالکل، اور یہ مشن کا لفظ ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ مطلب اس میں ایک مقصد ہے، ایک منصوبہ ہے، اور ناکامی کا خطرہ بھی ہے۔ تو چلیں اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ مواد بہت منظم طریقے سے اپنی بات کرتا ہے۔ پہلے کچھ بنیادی اصول، پھر دلیل کو قرآن کی بنیاد پر مضبوط کرتا ہے، پھر غفلت کے نتائج سے خبردار کرتا ہے، اور آخر میں ایک عملی منصوبہ، ایک پورا روڈ میپ۔ جی۔ تو ہم اسی سفر پر چلیں گے تاکہ اس کے ہر پہلو کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے ان بنیادی اصولوں سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مواد کچھ کلیدی تصورات پیش کرتا ہے، جیسے کہ انسان کی فطرت پاک پیدا کی گئی ہے، اور یہ کہ والدین ہی بچے کی شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی ذمہ داری تو پہلے دن سے ہی بہت بڑی ہے۔ جی، اور دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر، اگر فطرت پاک ہے تو والدین کا کام اسے بیرونی آلودگی سے بچانا ہے، اور سب سے مرکزی اصول جس کا یہ ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ہر تربیت کی روح ہے۔ روح؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو بہترین اخلاق، بہترین تعلیم، مطلب سب کچھ دے دیں، لیکن عقیدے کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس مواد کے مطابق یہ سب کچھ بے معنی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہاں، جسم کی طرح جس میں روح نہ ہو۔ بالکل وہی بات۔ تو یہ روح والی بات بہت گہری ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ بیرونی خطرات کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے میڈیا اور معاشرہ۔ جی ہاں۔ آج کے دور میں یہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ والدین اکثر بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مواد اس چیلنج پر بات کرتا ہے کہ ان دیو قامت قوتوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور مواد اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ماحول اور میڈیا ایمان کے لیے چیلنج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب بے بسی میں نہیں ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بیرونی دنیا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے گھر کو ایک قلعہ بنا سکتے ہیں۔ ایک قلعہ؟ یہ بھی کہتا ہے کہ نیک والدین کی برکت اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی والدین کی اپنی زندگی کا اثر بھی ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اب تک تو بات سماجی اور اخلاقی ذمہ داری کی ہو رہی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بہت سے لوگ مانتے بھی ہوں گے، لیکن یہاں سے یہ مواد بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اپنی دلیل کو صرف فلسفے یا روایت پر نہیں بلکہ براہ راست قرآن پر قائم کرتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بحث کو ایک عام گفتگو سے نکال کر ایک دینی فریضے کی سطح پر لے آتا ہے۔ یہ سورۃ التحریم کی 6 آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جی، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہ بچاؤ کا لفظ یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ صرف سکھاؤ یا رہنمائی کرو نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک خطرے کا احساس ہے، ایک فوری ضرورت کا پہلو ہے۔ ایسا لگتا ہے جسے کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، اسے بجھاؤ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مواد اسی لفظ پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آیت ایک واضح اعلان ہے۔ اس کے بعد بچوں کی تربیت کوئی انتخاب یا سہولت نہیں رہ جاتی کہ اگر وقت ملا تو کر لیں گے۔ یہ ایک براہ راست الہی حکم بن جاتا ہے۔ اور اس حکم کو نظر انداز کرنے کا مطلب صرف ایک سماجی ناکامی نہیں بلکہ ایک روحانی خطرہ مول لینا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے والدین کا مشن صرف اچھی پرورش کرنا نہیں بلکہ اپنی اولاد کو ایک بہت بڑے خطرے یعنی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس سے تو پوری بحث کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت زیادہ۔ تو اگر حکم یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ
تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں اس آگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مواد کے مطابق اگر والدین یہ فریضہ ادا نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سا خلا ہے جو پیدا ہوتا ہے؟ یہ مواد اس خلا کی ایک بہت واضح اور پریشان کن تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر والدین رہنمائی نہیں کریں گے تو کوئی اور ضرور کرے گا۔ فطرت کو خلا پسند نہیں ہے نا؟ صحیح۔ اگر والدین وقت نہیں دیں گے، عقیدہ نہیں سکھائیں گے، صحیح اور غلط کی حدود متعین نہیں کریں گے تو یہ خلا 3 چیزیں پر کریں گی۔ پہلا، میڈیا بچے کو پالے گا۔ دوسرا، معاشرہ شناخت دے گا۔ اور تیسرا، اس کا اپنا نفس اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ یعنی اگر والدین اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو ان قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ بالکل، اور جو اکثر منفی سمت میں لے جاتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مواد اس نتیجے کو ایک بہت بھاری نام دیتا ہے، ایک کھوئی ہوئی نسل۔ کھوئی ہوئی نسل؟ جی، اور یہ صرف ایک جذباتی جملہ نہیں ہے، وہ اس کو جدید سماجی تحقیق سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ دلیل دیتا ہے کہ آج ہم جو معاشرے میں جرائم، ذہنی بیماریاں اور شناختی بحران دیکھ رہے ہیں، ان کی جڑیں اکثر کمزور خاندانی نظام میں ہوتی ہیں۔ تو مواد کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور اس کا حل بھی بتا دیا تھا۔ جی، اور اس کا حل بھی، یعنی خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا۔ یہ کھوئی ہوئی نسل کی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ صرف نافرمانی کی بات نہیں، یہ تو شناخت کے مکمل خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اتنی سنگین تصویر دکھانے کے بعد مواد گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ عالمی مسائل سے ہٹ کر توجہ فرد واحد پر مرکوز کرتا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، اور یہ اس کی سب سے طاقتور تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ بالکل، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا گھر کس سمت جا رہا ہے۔ یہ سوال پوری ذمہ داری واپس والدین پر ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ کامیابی کا پیمانہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو ہم کامیابی کو گریڈز، ڈگریوں یا ایک اچھی نوکری سے ناپتے ہیں نا؟ جی، لیکن یہ مواد کامیابی کے بالکل مختلف پیمانے پیش کرتا ہے، 3 سوالات کی شکل میں۔ بالکل، یہ کہتا ہے کہ والدین کو خود سے یہ فیصلہ کن سوال پوچھنے چاہیے۔ پہلا، کیا میرا بچہ اللہ کو پہچانتا ہے؟ صرف جانتا نہیں۔ پہچانتا ہے؟ جی، پہچانتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق محسوس کرتا ہے۔ دوسرا، کیا وہ حق اور باطل میں فرق جانتا ہے؟ کیا اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہے؟ اور تیسرا، جو آج کے دور میں شاید سب سے اہم ہے، کیا وہ اپنی مسلم شناخت پر فخر کرتا ہے یا شرمندہ ہے؟ واہ، یہ تو واقعی دنیاوی کامیابی کے تصور کو مکمل طور پہ چیلنج کرتا ہے۔ اس مواد کے مطابق آپ کا بچہ دنیا کا کامیاب ترین ڈاکٹر یا انجینئر ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن اگر ان 3 سوالوں کے جواب نفی میں ہیں تو وہ اصل کامیابی میں ناکام ہو گیا ہے۔ بالکل۔ یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لیں۔ جی، اور مواد اسے اصل کامیابی یا ناکامی قرار دیتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہی ہے کہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہیں، لیکن یہ 3 بنیادیں اس کی پوری زندگی اور آخرت کی سمت متعین کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلے کی تشخیص ہو گئی، اس کی سنگینی واضح ہو گئی، اور کامیابی کا ایک نیا معیار بھی مل گیا۔ اتنی سنگین تصویر دکھانے کے بعد اگر یہ مواد کوئی حل پیش نہ کرتا تو یہ بہت مایوس کن ہوتا۔ جی، تو کیا یہ صرف مسئلہ بتا کر چھوڑ دیتا ہے یا آگے کا کوئی راستہ بھی دکھاتا ہے؟ کیونکہ اب تک تو یہ ایک بہت اونچا پہاڑ لگ رہا ہے۔ نہیں، یہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک بہت واضح اور عملی لاہ عمل بھی پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے آج سے فیصلہ کریں، یعنی ٹال مٹول کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اور یہ 4 نکات پر مشتمل ایک ایکشن پلان دیتا ہے۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے تربیت کو اولین ترجیح بنائیں۔ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں اکثر والدین 2 نوکریاں کر رہے ہیں، معاشی دباؤ ہے، وقت کی شدید کمی ہے، یہ کتنا حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے؟ دیکھیں، یہ اس مواد کا مرکزی چیلنج ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اسے وقت کے انتظام کا مسئلہ نہیں، بلکہ ترجیحات کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ کے ذہن میں سب سے اہم کیا ہے۔ کیا آپ کی میٹنگز آپ کے بچے کی نماز یا اس کے ساتھ 20 منٹ کی گفتگو سے زیادہ اہم ہے؟ صحیح۔ مواد کا اصرار ہے کہ جب تک تربیت نمبر 1 ترجیح نہیں بنے گی، باقی سب کوششیں ناکام رہیں گی۔ اور دوسرا نقطہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ ہے 3 کو صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک نظام بنائیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیٹا سچ بولو یہ نصیحت ہے، تو پھر نظام کیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا فرق ہے۔ نصیحت ایک واقعہ ہے جو کبھی کبھار ہوتا ہے نا؟ جی۔ نظام ایک ماحول ہے جو ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ بچے کو کہیں کہ غیبت نہ کرو۔ نظام یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی غیبت نہ کرتا ہو، ٹی وی پر ایسے پروگرام نہ دیکھے جاتے ہوں، اور ایسے دوستوں کی آمد و رفت نہ ہو جو اس میں ملوث ہوں۔ بالکل۔ نظام کا مطلب ہے کہ دین کے اصول صرف باتوں میں نہیں بلکہ گھر کے ماحول، فیصلوں اور روزمرہ کی زندگی میں نظر آئیں۔ یہ صرف انفرادی عمل نہیں بلکہ ایک اجتماعی خاندانی ثقافت بنانے کی بات ہے۔ یعنی صرف کہنا نہیں بلکہ کر کے دکھانا، اور ایک ایسا ماحول بنانا جہاں دین پر عمل کرنا آسان اور فطری لگے۔ جی اور یہی شاید تیسرے نقطے سے جڑتا ہے جو ہے خود ایک نمونہ بنے۔ جی ہاں، یہ سب آپس میں منسلک ہیں۔ مواد کہتا ہے کہ بچے آپ کی تقریر سے نہیں آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ یہ تو بہت مشہور بات ہے۔ جی، اگر والدین خود فون پر لگے رہیں اور بچے کو کتاب پڑھنے کا کہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ خود نماز میں سستی کریں اور بچے کو پابندی کا کہیں تو یہ منافقت ہے۔ والدین کا کردار ہی بچے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے طاقتور مثال ہے۔ اور آخری نقطہ ان سب کو ایک ساتھ باندھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ 3 چیزوں کو یکجا کریں: دعا، علم اور عمل۔ بالکل۔ مواد کے مطابق ان میں سے کوئی ایک بھی کافی نہیں۔ صرف دعا کرنا اور کوئی عملی کوشش نہ کرنا بے معنی ہے۔ صرف علم حاصل کرنا کہ اچھی تربیت کیسی کی جائے لیکن اس پر عمل نہ کرنا بیکار ہے، اور بغیر علم کے عمل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ غلط سمت میں جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے یہ تینوں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ سے مدد مانگیں، دعا، صحیح طریقہ سیکھیں، علم، اور پھر اس کے مطابق پوری کوشش کریں، عمل۔ اور مواد کے مطابق ان 4 نقاط پر عمل کرنا ہی مسلم والدین کا مشن ہے۔ جی، یہی وہ مشن ہے۔ تو ہم نے اس مواد کی پوری دلیل کا جائزہ لیا۔ یہ تربیت کے بنیادی اصولوں سے شروع ہوتا ہے، قرآن سے اپنی بنیاد لیتا ہے، غفلت کے سنگین نتائج سے خبردار کرتا ہے، کامیابی کا معیار بدلتا ہے، اور آخر میں عمل کے لیے ایک واضح دعوت دیتا ہے۔ جی، یہ مسلم والدین کے کردار پر ایک بہت مضبوط، غیر مبہم اور چیلنجنگ نقطہ نظر ہے۔ ہاں، اس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ جدید دور میں غیر فعال یا حادثاتی پیرنٹنگ اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ایک شعوری، فعال اور مسلسل کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک مسئلے کی تشخیص سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک ممکنہ کھوئی ہوئی نسل، اور پھر عمل کے لیے ایک مخصوص نسخہ فراہم کرتا ہے جس کا مرکز ایمان، شناخت اور والدین کی بھرپور شمولیت ہے۔ یہ مواد دین کو محض نصیحت کے بجائے ایک نظام بنانے پر بہت زور دیتا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتا ہے۔ ایک خاندان کے روزمرہ کی زندگی میں مذہب کو محض مشوروں کا مجموعہ سمجھنے اور اسے ایک مکمل نظام یا آپریٹنگ سسٹم کے طور پر اپنانے میں عملی طور پر کیا فرق ہے، اور آج کی جدید دنیا میں ایسا نظام نافذ کرنا در حقیقت کیسا نظر آ سکتا ہے۔